حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علم کے حصول کے لیے محنت کرو اور اپنے علم میں اضافے کی طرف تا زندگی توجہ دیتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا وہ، یعنی کسی شخص کو اس وقت اس کا مکلف نہیں کرتا، اس کی جواب دہی نہیں کرتا جب تک کسی معاملے میں اس کی وسعت اور صلاحیت اور استعداد نہ پیدا ہو جائے اس کی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ حقیقی مومن کو علم کے حصول کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور یہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے، اور حد الوسع اپنے علم کو بڑھانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ بس ایک تو وہ علم ہے جو انبیاء کو خدا تعالیٰ دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی سکھلائی کہ رب زدنی علما، اور دوسرے وہ علم ہے جو روحانی اور دنیاوی دونوں طرح پر ہے، جس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور ساتھ ہی دعا بھی کرنی چاہیے ایک مومن کو۔ اگر علم کے حصول کے لیے محنت کی ضرورت نہیں تھی تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بے معنی ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں اور اس کے لیے سفر کرنے پڑیں، لیکن علم کے حصول کے لیے بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دعا بھی سکھلائی کہ صرف اپنے پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ علم کے حصول کے لیے دعاؤں سے بھی خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اور پھر جب یہ کوشش ہوگی، ہر ایک اپنی اپنی استعدادوں اور وسائل کے لحاظ سے علم حاصل کرے گا۔ تمہاری صلاحیتوں کو خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی مختلف رکھی ہیں۔ بچپن کی تربیت، اٹھان اور معاشرے کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی درجے مقرر فرمائے ہیں کہ ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے لحاظ سے علم حاصل کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، تو تب ہی تمہارے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے مقرر فرما دیے ہیں، یہ نہیں کہ کم ذہنی صلاحیتوں جو علم کی کمی کی وجہ سے یا قدرتی طور پر کسی میں ہیں یا ماحول کے اثر کی وجہ سے علم میں کمی ہے، اسے بھی اسی طرح مکلف کرے جتنا اعلیٰ ذہنی اور علمی صلاحیتوں والے کو، اور جسے دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنے کے تمام تر مواقع میسر آئے ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت علمی کی وجہ سے تمام حالات کو جانتا ہے، اس لیے جب وہ مکلف کرتا ہے کسی کو تو وہ ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے جو کسی بھی انسان کے بارے میں اس کے علم میں ہیں۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو جو خدا داد ہیں اس علم کے حصول کے لیے استعمال میں نہیں لاتا جس کے حاصل کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو ایسا شخص پھر جواب دہ ہے۔ یہاں لا یکلف اللہ نفسا کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس کو تم نے اس طرح استعمال نہیں کیا جو اس کا حق بنتا تھا، اور ایک مسلمان کہلانے والے کے لیے سب سے بڑھ کر دینی علم میں ترقی ہے جو اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 29 مئی 2009۔